ایک آزمائش خاص طور پر آپ سب پر باقی ہے، وہ آزمائش موت والی ہے۔ پھر جب موت آتی ہے انسان پر، اس وقت وہ چار آزمائشیں ہوتی ہیں جو موت کے وقت انسان پر متوجہ ہوتی ہیں۔ موت خود ایک آزمائش ہے بہت بڑی، لیکن دوران موت تین چار آزمائشیں ہیں جو اس وقت ہم پہ گزرتی ہیں، اور ہم سب نے اس سے گزرنا ہے، ہم پر ابھی باقی ہیں وہ۔ عام طور پر جس کے گھر موت پیش آتی ہے، موت کا واقعہ، ماں باپ، بھائی، خاندان، بندہ ان پر روتا ہے۔ یہ جدائی کا رونا ہوتا ہے، جو روتے ہیں سارے روتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ رونا انسان کو اپنے اوپر چاہیے۔ مرنے والے پہ نہ روئے، کیونکہ وہ تو بڑی مصیبتوں سے آزاد ہوتے ہیں، اور وہ مصیبت مجھ پر بھی، آپ پر بھی، جتنے ہم ہیں ہم سب پر پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، خاتمہ ایمان ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ خاتمہ ایمان یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے۔ اور آج کے اس فتنے کے دور میں بدنگاہی کی جو بیماری ہے نا، خاص طور پر خاتمہ ایمان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جس وقت انسان بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے پاس نہیں آتا، نظر بازی جب کر رہا ہو تو ایمان اس کے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جہاں انسان بہت ساری ہم خطاؤں میں، گناہوں میں مبتلا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اس موبائل کی لعنت نے ہمیں اس بیماری میں اتنا گرفتار کیا ہے، اس بیماری کا ادراک ہی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی گناہ کرتا ہے نا، اس کو ایک جرم سمجھتا تھا، اس کا ادراک ہوتا تھا یہ غلط ہو گیا ہے، لیکن یہ گناہ اس کثرت سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ عورتوں کے اندر بھی یہ بیماری بہت ہوئی ہے، عورتیں کسی مرد کو دیکھ کر اپنی نگاہ چھپا لیتی ہیں، شرم کے مارے اپنے سر کو دوپٹہ کر لیتی ہیں، اور پھر باقی سے گفتگو نہیں کرتی تھی، اب ایسے کینچی کی طرح زبان چلاتی ہیں، ایسے گفتگو کرتی ہیں کہ ان کو پاس حیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دکانداروں کے پاس جاؤ، دکانوں پر ایک شریف آدمی 5 منٹ تک کسی دکان پہ کھڑا رہا سکتا ہے، اور عورت آ جائے تو پھر تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے وہاں پر۔ اس طریقے سے وہ اپنے وہاں گفتگو کرتی ہیں، اور 5، 10، 20 روپئے چھڑانے کے لیے اتنی باتیں کی جاتی ہیں وہاں پر، اور وہ دکاندار بھی گھوم گھوم کے دیکھتا ہے۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے ایمان کا خاتمہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں یہ نہ سمجھوں کہ مجھے جب اس گناہ کا ضرورت کا احساس نہیں ہوتا تو شاید یہ گناہ نہیں ہے۔ اب کئی سارے بزرگ ایسے ہیں جو اس قدر ہم دیکھ چکے ہیں، اس قدر دیکھ چکے ہیں کہ ظلمت کا احساس ہی نہیں ہے۔ کہ ظلمت کا احساس نہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ کیا سمجھ گئے؟ تو خاتمہ ایمان کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ کسی وقت کی زندگی میں نکاح جائز ہو، اس کو للچائی نگاہوں سے دیکھنا یہ حرام ہے۔ اور متقی اور بادشاہ لوگ جو ہے نا، جنہوں نے اپنے ایمان، اپنے یقین، اپنے تقوی کو محفوظ رکھا ہے، انہوں نے تو ان کو بھی دیکھنے سے اعتراض کیا ہے جن کو دیکھنا جائز ہے۔ جی بھر کے وہاں بھی نہیں دیکھا۔ بختیار صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ رائے پور شریف سے واپس آئے تھے، اپنی ہمشیرہ کی طرف نہیں دیکھتے تھے، اپنی ہمشیرہ کو پہچان نہ سکے۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو آپ کی بہن ہے، آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ میں آپ کو یہ اپنی بات عرض کرتا ہوں روحانیت کے حوالے سے، محارم کو بھی، محرم کو بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا تقوی کے خلاف ہے۔ یہ مستقل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ محرم رشتہ ہو، جس جگہ بیٹھ جائے، جب تک وہ جگہ گرم ہو، اس جگہ صوفیاء اللہ والوں کو ہم نے دیکھا سنا ہے کہ وہاں نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے۔ تو حضرت رائے پوری فرماتے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نگاہوں کو جھکانے کا حکم فرمایا ہے، نگاہوں کو جھکانے کا حکم ہے، نیچے کرو نگاہیں۔ تو ختم ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ختم ایمان ہے۔ عام طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قابل احترام ہے اور ان کو قابل احترام سمجھ کر ان سے پردے کے اندر بھی کوئی خاص احتیاط نہیں ہوتی۔ حالانکہ بوڑھا جوان سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، بوڑھے کے اعصاب زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بوڑھوں سے زیادہ خیال احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے خاص فضل جن لوگوں پر ہوتے ہیں وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑی محدود سی جماعت ہوتی ہے کہ جو نفس کی اس گندگی سے گزر چکے ہوتے ہیں، نفس کی اس گندگی سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ پارسائی اور جبہ دستار کے اندر بھی اس گناہ کے اندر شدید ترین مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے خاتمہ ایمان کے لیے۔ تو نگاہ کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نگاہ کی حفاظت، یہ جو موبائل ہے نا، میں تو کئی دفعہ سوچتا رہتا ہوں خدا جانے آپ لوگ کیا محسوس کریں گے، اور جو عورتیں سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں خوب طریقے سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ دیوس آدمی جنت میں جائے گا، بغیرت آدمی۔ صحابہ نے پوچھا تھا حضور بغیرت آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی احساس نہیں ہے، اس کی بیوی، بہن، بیٹی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔
اب جو عورت کو آپ نے اتنا موبائل ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے، اس کی فیس بک بھی ہے، اس کا ٹویٹر بھی ہے، اس کے سوشل جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ پردہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پردے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پردے کا تو مطلب ختم ہو گیا۔ پردے کا تو تعبیر ختم ہوگی، ضرورت ہی ختم ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں غیر محرم دن رات کو دیکھتی ہے، پردے کا تو مطلب یہ کہ نہ دیکھے کسی کو نا۔ نابینا صحابی جس کے بارے میں امہات المؤمنین میں غالباً حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اندھا ہے، وہ اندھا ہے، آپ تو اندھی نہیں ہیں، وہ نابینا ہے، آپ تو نابینا نہیں ہیں۔ تو کئی دفعہ ہم اس طرح کی چیزوں میں نا اچھے اچھے دیندار لوگ ملوث رہتے ہیں۔ تو پوری خواتین سے بھی خاص طور پر میں کہتا ہوں، خاص طور پر عورتوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ مردوں میں تو اکبر نے کہا تھا نا کہ چند بیویاں جو تھیں میں نے ان سے پوچھا کہ پردہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مردوں کے عقلوں میں پڑ گیا، مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا، مرد کی عقل پہ پردہ ہے۔ کئی ساری وجہ ہیں، جو وجوہات ہیں نا، بعض نے بے غیرتی کا پردہ ڈالا ہوا ہے، بعض مجبور ہیں، اولاد کے حق میں، خاندان کے حق میں، رشتوں کے حق میں مجبور ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو پہلے تو بیوی آدمی مانتی ہے بات کو۔ میں نے چند دن پہلے آپ سے کہا تھا، کہ بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا خاوند نے، اٹھ لگ بڑی نماز پڑھ، اس نے کہا مجھے طلاق دے دیں، مجھے طلاق دے دیں۔ اب یا تو لعین بنے گا یا کریم بنے گا، لیکن مرد کو کمینہ نہیں بننا چاہیے، کریم ہی رہنا چاہیے، لعین نہیں ہونا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ خاتمہ ایمان سے محرومی کا ایک سبب بے پردگی ہے، بد نظری ہے، اور بے پردگی اور بد نظری یہ ایمان سے بندے کو رخصت کرتی ہے، ایمان نہیں بچتا۔ تو آپ مہربانی کرو، اس کا خیال رکھو۔ میری دعوت تبلیغ کے اندر آپ نے برسوں سے مجھ سے دیکھا سنا ہوگا، سختی نہیں ہے، سختی والی بات نہیں کرنی چاہیے، مار مکان لکھوایا ہوتا ہے پہلے سے، مار مکان اور مکان پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ میں تو وہ بات نہیں کرتا، مجھے ایک آدمی نے کہا تھا کہ وہ نکاح فارم میں لکھا ایک ساتھ مکان لکھوا بیٹھے تھے، گیر کیا ہے، تیری شے میری ہے تو میری شے تیری ہے۔ لڑکی جب شادی کر کے لائی نا، اس کو پتہ تھا مکان لکھا ہوا ہے، اس نے 2-4 دن کے بعد جب اپنے اصل عادت دکھائی نا تو بنا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، اس نے گھر ہی نکال لیا تھا، ساری جو ہمارا مل کر 2 ہاتھ دے دی،
اپنا جب ملتا ہے تو باہر والا آدمی کتنے ہاتھ دیتا ہے، لیکن اپنا جب دینے میں آ جائے تو پورے 2 ہاتھ دیتے ہیں۔ اب میرا مکان ہی نہیں ہے، اب مکان ہی نہیں ہے میرے پاس، اب مجھے پتہ چلا میں تو لکھوا بیٹھا ہوں، اب بیوی کی سننی پڑے گی، نہیں بیوی کہتی نکل جاؤ، میں کدھر جاؤں؟ سنا فقیر روز چاہیے تھا ان کبھی لکھوانا ہو تو لکھواتے وقت بھی تو بریک لگا کے نیچے کرے کہ ان محبت میں مزہ آ ہوتا ہے، اور خاص طور پر عورت کی جو محبت ہوتی ہے نا، بزرگوں نے لکھا یہ شراب کے نشے سے بری ہوتی ہے، شراب کے نشے سے بھی بری ہوتی ہے، شرابی جو ہوتا ہے نا نہیں سمجھتا، اس طرح جو ہے نا اس نشے کا مست بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کسی بات کو۔ اللہ سب کی حفاظت کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بد نظری والی، بے پردگی والی۔ کئی ساری بدبخت عورتیں ہیں نا اپنے خاوند کے ساتھ زندگی میں کبھی اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ اچھے موڈ سے بات نہ کی ہوگی، لیکن باہر کے مردوں کے ساتھ منہ بنا بنا کے بات کرتی ہے، یہ بہت بڑی بے حیائی کی علامت ہے، اور اس بیماری کا ادراک عورتوں کو نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بدنگاہی، بے پردگی خاتمہ ایمان کے لیے بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ میری دادی اماں جو تھی، میں نے تقریباً 85-90 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ جب وہ فوت ہوئی نا، ان کے جنازے میں ایک بزرگ نے بیان کرتے ہوئے کہا آج اماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے حیا کے معاملے میں اماں کا ایسے سیدنا عثمان کے کہیں قریب ہوگا۔ نہیں سمجھا؟ حیا کے معاملے میں سیدنا عثمان نے قول کہا، میں ان کو کہا تھا سیدنا عثمان کے قریب ان کا عشر ہوگا، کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ شرم حیا کے مسئلے میں، پردے کے مسئلے میں اتنا زیادہ حساس آدمی ہم نے نہیں دیکھا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو خاتمہ ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، اس لیے ایک تو اگر بہت زیادہ کسی کی مجبوری نہ ہو عورتوں میں سے خاص طور پر، تو یہ بڑے جو موبائل ہیں نا یہ عورتوں کو استعمال نہیں کرنے چاہیے، بڑے موبائل بہت کم استعمال کریں، لیکن آپ لوگ لڑائی سے نہیں بات کرنی ہے سب گھر میں، آپ سن رہے نا، آپ کو بھی پتا ہے تماشا بنایا ہوگا، سمجھے؟ ٹھیک ہے نا، پوری بات اس آدمی نے ہماری بھی سنی ہے، اس نے مار کھا لیا پوری بات، مجلس میں وہ ساتھی نہیں ہے کوئی نور کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس زندگی کو نصیحت کی نا دنیا کے چک لگایا، صحیح دانت گاڑے اس کو نا، تیز کی بھی نہیں دانت، مجھے اس نے کہا حضرت اس بیوی کو کیا کرے تم؟ میں نے کہا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس کو پردے کا کہا ہے، نماز کا کہا ہے۔ میں نے کچھ اور بھی کہا ہوگا، اتنا دانت اتنا جلدی نہیں لگتے، کہتے جی میں نے اس کو دور لگائی تھی، دور لگائی ہیں تو دو آگے سے پھر سے برداشت کرو اس کو، سمجھے نا، جب دور لگیں گی تو آگے سے پھر بعض عورتیں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں،
یقین جانے ہمارے علاقے کے اندر ایک خاتون تھی، تھانے دار ڈرتا تھا اس سے۔